السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب مل کر جس طرح سے میں پڑھا ہوں محبت کے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ محترم خواتین اسلام، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس مہینے میں ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے اس تربیتی سینٹر پر STI یوتھ ایجوکیشن سینٹر بولٹن میں ہفتہ واری اجتماع میں حاضر ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک کا ہدیہ نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان نعتوں کو سنو گی، اور کچھ باتیں جو بتائی گئی ہیں ہمارے محترم عارف بھائی نے آپ کو بتائی، میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرو گی اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو گی۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار کے ساتھ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند اشعار ملا کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليه
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا نرال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا حمامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرارا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأهوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قصیدے نور کے اشعار آپ نے سماعت فرمائے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینی نور کا آیا ہے تارا نور کا.
یقیناً ہم صدقہ لینے کے لیے آئے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ہم یہاں پر سینٹر پر جمع ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا پورے ہفتے کی جتنی بھی ہماری تکلیفیں ہیں ان تکلیفوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے، اپنے مسائل کا حل دریافت کرنے کے لیے، اپنی مشکلوں کا حل یہاں پر لینے کے لیے ہم آتے ہیں، اور یقیناً دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی اللہ کو یا اللہ کہہ کے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں 100 مرتبہ لبیک فرماتا ہے۔ یہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اسے پکارتے رہیں۔ ہم کو اگر کوئی ایک مرتبہ پکارے، if someone calls us once, how many times we are going to give reply to? Somebody calls me, Qari Saab, I will say yes, MashaAllah, کیا بات ہے. Again he says Qari Saab, I will say yes. تو ایک دو بار میں جواب دوں گا اس کو. How many times I am going to reply to him? And again I will say, بھائی اب کیا کتنا پکارتے ہو. تو ہم کو اگر کوئی زیادہ پکارے تو ہمیں پسند نہیں آتا، لیکن اللہ کو کوئی نہ پکارے تو اسے پسند نہیں آتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسے پکاریں، بلکہ وہ تو ایک ہی پکار کے جواب میں ہمیں 100 مرتبہ جواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیا ہمیں اسے پکارنا نہیں چاہیے؟ آئیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ۔ اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو، اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائے پھر ہم، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائے پھر ہم، تیرے ہو کے رہے تیرے راستے پہ چلے، ہم تیرے ہو کے رہے تیرے راستے پہ چلے، یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ۔ آپ سے گزارش ہے اپنی جگہ جہاں آپ بیٹھی ہیں گردن جھکا لیں اور دل سے اللہ کو پکاریں۔ جو بھی مشکل ہے انشاءاللہ آسان ہوگی، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اور اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں جواب دوں گا، میں قبول کروں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری مشکل کو آسان کروں گا، تم مانگو میں عطا کروں گا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھیں، ہو سکے تو دو آنسو اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو یہ آنسو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے اور ہماری مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ۔ اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو،
اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائے پھر ہم، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائے پھر ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے رستے پہ چلیں، ہم تیرے ہو کے رہیں، تیرے رستے پہ چلیں، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ۔ تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ بجا ہے یہ گناہگار ہیں ہم، تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ بجا ہے یہ گناہگار ہیں ہم، ہم گناہگار ہیں ہم، ہم خطا کار ہیں ہم، ہم گناہگار ہیں ہم، ہم خطا کار ہیں ہم، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم، یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ۔ بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم، منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم، جوش رحمت کو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ۔ So this is how we should always concentrate and keep praying in the barakah of Allah tabaraka wa ta'ala, and never forget him whenever in any kind of distress or takleef or mushkil. لوگوں سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھیک مانگیں، دعا مانگیں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک ماں جتنا اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی، اس سے ہزاروں کروڑوں لاکھوں گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ کو اپنی مشکلیں اس کی بارگاہ میں عرض کیا کریں۔ اور یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ This will not be possible by just keep talking, you know. We have to make it a habit, bring it into practice to call Allah subhanahu wa ta'ala in any kind of distress or any kind of ailments, whatever problems. We should always speak in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Then how can we speak to Allah subhanahu wa ta'ala? Is there any way out? Because sometimes in any kind of problem we never even speak to our friends. Then how can we speak to Allah? We can't see him, we can't feel him, we can't touch him. Then what's the way? So Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem says, his call, his saying is there.
and it inspired me a lot. Whenever I was in some kind of distress, I didn't know what to do. But since I have learned this from Hazrat Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem, I am absolutely fine, alhamdulillah. In any kind of trouble, I do this. What I do is, Hazrat Ali says, جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کتنی عظیم بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہمیں ملا کہ whenever I feel like talking to Allah, then I pray namaz. And whenever I feel that Allah should talk to me, then I pray Quran. This is the way we can communicate with Allah. Whenever any kind of problem, just do wuzu, pray 2 rakat nafil namaz, and in that namaz, whatever you can pray, you pray. And the best thing is to do is, after Surah Fatiha, you pray Surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Surah Kafirun, and in the next rakat, after Surah Fatiha, pray Surah Ikhlas, that is Qul Huwallahu Ahad. These are 2 surahs which almost everybody knows. It's nothing difficult in that. And when you say in Surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, you pray, you praise Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, most merciful, the beneficent, the merciful, Maliki Yawmiddin, the Lord of the Day of Judgment, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hum teri hi ibadat karte hain, tujhi ko pooje, tujhi se madad chahein. Now you are talking to him, Ihdina siratal mustaqim, show us the right, guide us along the right path, the straight path. ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ دعا کس سے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کا کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ کہ سیدھے راستے پر چلانے سے مراد ہر کام میں وہ راستہ ہو جو سیدھا ہو، جس میں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ایمان کی راہ ہو یا عمل کی راہ ہو یا ہمارے پرابلمس کی راہ ہو، کوئی بھی راہ ہو. تو اللہ سے ہم یہ گزارش کریں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. Even if we don't know Arabic, but now we are talking to Allah in Arabic language. ہم عربی میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. So this is a way of communication you can establish between yourself and Allah subhanahu wa ta'ala. And when you want to find some solution to your problems, if you recite Quran, if you pray Quran, you will find everything explained in the Quran. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے. Now, in the form of Quran, I'm going to recite Naat Sharif in the words of Quran. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت قرآن کریم کی زبان میں. اور اس میں آپ کے لیے بھی کچھ لیسن ہے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے. سورہ احزاب کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ نعتیں بھی ہو جائیں، باتیں بھی ہو جائیں، شب قرآن شریف کی کچھ تلاوت بھی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Translation in Urdu first from Kanz al-Iman. اے غیب بتانے والے یعنی نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. In English, Oh, the communicator of unseen, Prophet sallallahu alaihi wasallam, say to your wives, tell your wives, if you wish the life of the world and its adornment,
then come. I provide you wealth and leave you in a well manner. If you want the life of this world, then I will give you wealth and leave you alone. And if you wish Allah and His Messenger and the home of the hereafter, then undoubtedly Allah has kept prepared for the well-doers among you a great reward. اگر تمہیں اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہیے تو اللہ نے تم میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بڑا ریوارڈ تیار کر رکھا ہے. دو چیزیں رکھی گئی, دو آپشنز رکھے گئے. ایک تو یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو. دنیا کا مال لے لو, میں تمہیں چھوڑ دوں, پھر میں نہیں تم کو ملوں گا اگر تمہیں دنیا چاہیے. What happened? Why this verse was revealed? What was the reason behind it? The reason behind this, ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں, امہات المومنین جن کو ہم کہتے ہیں, حضور کی بیویاں ہماری ماں ہیں. اور یہ کتنا بڑا ایک اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ ہے ان کا کہ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. انہوں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ کا مطالبہ کیا کہ یہ جو مینٹیننس آپ ہم کو دیتے ہیں یا آپ ہم کو گھر کے لیے خرچ دیتے ہیں, اٹ از انسفیشینٹ فار اس. خرچہ جو ہوتا ہے گھر کا ڈومیسٹک پرپس کے لیے, سو تھوڑا سا اس کو آپ انکریز کر دیجئے. اب حضور کو تو دنیا پسند ہی کہاں تھی, حضور کو دنیا پسند نہیں تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں ایک گدھا جو ہے ایک جگہ پہ مرا ہوا پڑا تھا, مرا ہوا گدھا, ڈیڈ ڈنکی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں تم دیکھ رہے ہو اس گدھے کو, یو سی دس ڈنکی وچ از ڈیڈ. اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے گدھے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ تو یہاں دنیا میں بڑے بڑے محل کی آرائش کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے گدھے سے کچھ زیادہ نہیں ہے. اگر انسان اس کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اس کو کچھ زیادہ لمبی چوڑی خواہشیں اس کے دل میں نہیں ہوگی, اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تو حضور کو یہ سب پسند نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سادگی کو پسند کرتے تھے. سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. تھنکنگ ہائی ہونی چاہیے, لیونگ ہائی ہو کوئی ضروری نہیں ہے. لائف سٹینڈرڈ, جس کو ہم نے لائف سٹینڈرڈ کہتے ہیں, وی کال لائف سٹینڈرڈ, لیونگ سٹینڈرڈ. Living standard, what are the standards, what are the measurements for that living standard? Sofa, bed, carpet, color, wallpaper, TV, fridge, cupboard, gold, ornaments, jewelry. These are the standards by which we measure the living standards of the people. What Islam says, akhlaq, kirdar, badon ka adab, choton pe shafqat, respecting the elders, being kind to the other people, being kind to the نیبرز, ٹو ادرس, یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ornaments ہیں, یہ ہماری جویلری ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے پاس. حضور کو یہ پسند نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی سادہ زندگی گزارتے تھے, اللہ اکبر, کہ حضور کبھی نرم بستر پر سوتے ہی نہیں تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سو نہیں سکے. Full night he couldn't sleep. When he woke up in the next morning, he asked Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, Aisha, what did you give me for sleeping last night? Was it the same bed or something else? انہوں نے کہا حضور وہ تو سیم آپ کی جو چادر تھی وہ ایک ہی تھی جو آپ ہمیشہ جس کو میں بچھاتی ہوں, لیکن میں نے اس کو ہمیشہ 2 فولڈ کر کے بچھاتی تھی, کل میں نے 4 فولڈ اس کو کر دیا تھا تاکہ تھوڑا سا آپ کے لیے بستر نرم ہو جائے, اس میں تھوڑا سافٹ ہو جائے تو آپ کو اچھا لگے. فرمایا مجھے اس میں نیند ہی نہیں آئی, تم نے بستر میرا نرم کر دیا. I couldn't sleep the whole night. This was the simplest life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, کہ ہم کو اگر صوفہ نہیں ہوتا, cushion نہیں ہوتا, we can't sleep. But if it was made a bit soft by Aisha Siddiqa radiyallahu anha by just making 4 folds instead of 2 folds, 4 folds, and Huzur couldn't sleep the whole night. اتنی سمپل زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. حضور اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو جیسے ہی امہات المومنین نے حضور سے یہ کہا کہ ہم کیا چاہتی ہیں,
تھوڑا سا کچھ زیادہ پیسہ چاہتی ہیں، اماؤنٹ چاہتی ہیں، بڑھا دیجئے. تو حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ کو بھی پسند نہیں، جو حضور کو پسند نہیں وہ اللہ کو بھی پسند نہیں. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں. I will give you the wealth and leave you alone. لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا. وہ عائشہ، do you know Allah has revealed this ayat of Quran and empowered you to accept whatever you want to. If you want me, Allah and His Rasul and Dar al-Akhirah, then be with me, but you will not get dunya. But if you want dunya or uski araish, then you won't get me. I will just give you wealth and leave you alone. Allah has given you the authority to decide, the power to decide whatever you want to select, you can select. Between the wealth of dunya and myself. What do you want? I give you, and I give you ample time. I don't want the instant decision. Rasulullah said, I don't want to make an instant decision here. I'll give you time to think about it. Go and talk to your father Abu Bakr Siddiq about it. Take his opinion into account. And then when you come to a decision, come back to me and tell me, what do you want? Look at the reply of Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala. She said, Ya Rasulullah, Huzur ke baare mein mashwara karungi. Allahu Akbar. حضور کے بارے میں کیا مشورہ دوں؟ What I'm going to talk to my father about you, یا رسول اللہ. Indeed I want you, I don't want دنیا. میں اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہوں اور دار الاخرت چاہتی ہوں. مجھے دنیا کی زندگی کی کوئی بھی آرائش نہیں چاہیے. اور اس کے بعد تمام امہات المومنین نے یہی کہا. اب ہم یہ کہتے ہیں، آپ کہتی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو کہ آپ اللہ اس کے رسول کی چاہنے والی ہیں، امہات المومنین کی چاہنے والی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہنے والی ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے کہ جب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ موڈسٹی کو اختیار کیجئے، آپ جو ہے وہ سٹنجی مت بنیے، لیکن ایکسٹرا ویگنٹ بھی مت بنیے. اتنا مت خرچ کیجئے کہ آپ کے گھر پہ پریشر آئے، آپ کے شوہر پہ پریشر آ جائے، آپ ڈیٹس میں پڑ جائیں، مارگیج کرنا پڑے. یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ تھوڑا سا سپورٹ کریں گی تو انشاءاللہ صبر کریں گی تو آپ کے گھر والوں کو قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی راحت ملے گی اور آخرت میں بھی راحت ملے گی. کیا میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گی. آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ شکایت نہ رہے کہ میں نے آپ کو نعتیں نہیں سنائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا يا مصطفى يا مجتبى ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا يا مصطفى يا مجتبى ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مجسم کرم سراپا عطا، مجسم کرم
سراپا عطا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا تو کرم ہی کرم ہے 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 برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ برسوں سے جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ کب آئے گا بلاوا کب جاؤں گا مدینہ میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے میں جاؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے سرکار بلانے تو بڑی بات نہیں ہے تو کرم ہی کرم 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 ہے رات بھی ہو کے سوار شاہ رات بھی ہو کے سوار شاہ تو عرش پہ آبت جاوت ہے تو عرش پہ آبت جاوت ہے رات بھی ہو کے سوار شاہ رات بھی ہو کے سوار شاہ تو عرش پہ آبت جاوت ہے تو عرش پہ آبت جاوت ہے میں جان گیا ساری پتیاں میں جان گیا ساری پتیاں میں جان گیا ساری پتیاں تو امت کو بخشاوت ہے کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے تو کرم ہی کرم ہے اے مجسم کرم اے سراپا عطا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا يا مصطفى يا مجتبى ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا يا مصطفى يا مجتبى ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اے مجسم کرم اے سراپا عطا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا تو کرم ہی کرم ہے 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 تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانا جو ساقی سوتر کی چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی سوتر کی چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بر میں خانہ ہر آنکھوں پیمانہ ہر دل بر میں خانہ ہر آنکھوں پیمانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ پیتے ہیں تیرے در کا 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 پانی ہے تیرا پانی گانا ہے تیرا گانا تو کرم ہی کرم ہے 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 اے مجسم کرم اے سراپا عطا تو کرم ہی کرم میں خطا ہی خطا یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اے مجسم کرم اے سراپا عطا اے مجسم کرم اے سراپا عطا تو کرم ہی کرم
ہے خطا ہی خطا تو کرم ہی کرم ہے 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 سرکار کے کرم سے بنتا ہے کام اپنا سرکار کے کرم سے بنتا ہے کام اپنا ذکر نبی وظیفہ ہے صبح شام اپنا ذکر نبی وظیفہ ہے صبح شام اپنا دنیا بھی یہ عجب ہے سمجھے ہیں مجھ کو کیا کیا رکھتے ہیں لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا رکھتے ہیں لاج آقا ہوتا ہے نام اپنا میں کچھ نہیں ہوں لیکن اتنا مجھے بہت ہے میں کچھ نہیں ہوں لیکن اتنا مجھے بہت ہے مجھ کو جو یا نبی تم کہہ دو غلام اپنا مجھ کو جو یا نبی تم کہہ دو غلام اپنا رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا تو کرم ہی کرم ہے 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 رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے رضوان تجھ کو جنت کی فکر کیوں ستائے ان کے کرم سے ہوگا جنت مقام اپنا تو کرم ہی کرم ہے 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 اے مجسم کرم اے سراپا عطا تو کرم ہی کرم ہے خطا ہی خطا یا مصطفیٰ یا مجتبی خیر الورا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان آیتوں کے بعد سورہ احزاب کی جو اگلی آیتیں ہیں بہت کچھ اس میں سبق ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کی تعریف بھی قرآن کریم میں کی گئی ہے. کبھی کبھی عورتوں کو ایسا لگتا ہے sometimes the ladies, our sisters and mothers, they feel that always we are being targeted. یہ نصیحت وہ نصیحت یہ کرو وہ کرو. Don't we do anything good? Yes, you do. آپ کو سب سے بڑا شرف یہ اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ کوئی نبی کوئی عورت اللہ کی کبھی نبی نہیں ہوئی، لیکن جتنے نبی ہوئے ہیں سب عورت ہی کے ذریعے سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے. وہ نبیوں کی ماں بنی ہے، بیوی بھی بنی ہے اور ماں بھی بنی ہے. یہ شرف اللہ نے عورتوں کو عطا فرمایا. تو کتنا بڑا شرف ہے کہ ماں کا مرتبہ کتنا ہے. سبحان اللہ. حضرت علیمہ کی قسمت کا کیا کہنا. میلاد کا مہینہ ہے. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے he was doing was giving speech, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, and inspired by his speech a lady she stood up and she said, اے عیسیٰ وہ ماں کتنی مبارک ہے. How blessed is the mother who gave birth to you, اے عیسیٰ, جس نے تمہیں جنم دیا. اے عیسیٰ وہ ماں کتنی مبارک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بندی میری ماں ضرور مبارک ہے. Indeed she is the blessed one. لیکن مجھے کہنے دو کہ میری ماں سے بھی زیادہ برکت والی ماں وہ ہوگی جس کے پیٹ سے نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے. حضرت آمنہ. سبحان اللہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے فضیلت عورتوں کی کہ اللہ نے انہیں نبی کی بھی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو if somebody sits at the big place, on a big post, on a big chair, his responsibilities are double than the other people. کوئی بھی اگر بڑا عہدہ کسی کو ملتا ہے، کوئی پلیس ملتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کو اسی ڈیکورم کے حساب سے رہنا ہوتا ہے. He has to follow the decorum of the post he is holding. You are the blessed ones. You are
being given the place of a mother in the family. Mother, wife, these are very key posts. So if you are holding these posts, you should behave like mother and the wife and the sister. اگر آپ کسی اور کی طرح behave کریں گی تو پورا system crumble ہو جائے گا. This is what Islam teaches you and gives you dignity. Islam does not give you any kind of disgradation. No. Dignity, izzat, waqar, rutba, آپ کا مرتبہ اسلام نے آپ کو عطا فرمائے. Take it with both hands and do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has given you this as his maqam. But Allah has praised you in Quran Kareem. Allah has praised the ladies, women in the Quran Kareem. How He has praised. I will pray a beautiful verse of Quran from this very Surah Ahzab in the 22nd para. And you will come to know, while listening to the recitation of this verse, this ayat of Quran, you will realize how beautiful Quran is. You know, how beautiful Arabic language is. What happens is, we just pray for the sake of praying Quran. Alhamdulillah, Rahman, Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyak na'budu wa iyyak nasta'in. Without understanding the beauty and the balance and the decoration and the finer aspects of Arabic language, you know. You will never find any language as beautiful as the language of Quran. Jaise main aapko batau. The smallest of all the verses of Quran, all the surahs of Quran is Surah Kawthar. Only 3 ayats उसमें हैं. उसको आप सुनो, उसको पढ़ो. कभी आपने इस पर गौर किया कि कितनी खूबसूरत ये आयत है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर. Kawsar, wanhar, abtar. Look at the beauty. One more ayat. Surah Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صمد يولد أحد. خوبصورتی دیکھو اس کی سبحان اللہ. کہیں اور دکھا دو. Do you find it, the beauty of this anywhere else? Do you find? You will never find it anywhere else. Let's take another example, common example. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ناس سبحان اللہ. بیوٹی قرآن شریف کی بیوٹی آپ دیکھیں. سورت کی سورت, آیت کی آیت, ایک لمبی سورت آپ دیکھیں گے. It ends with the same rhyme. We get amazed to listen to rhymes in the nursery in English. How many nurseries can you show us? When you go into Quran Sharif, you will find lots and lots of verses like this. This is the verse from revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. This is the kalam of Allah. This is the beauty of kalam of Allah, which beautifies your heart.
if you pray it properly. So listen, Surah Wad-Duha, you listen to it? Haven't you? Yes. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. ہے بیوٹی کے لیے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. You can go on and on. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سب اینڈ ہوتے کتنی خوبصورتی ہے سبحان اللہ. تو یہ آیت جو آپ کی تعریف کی بنانے جا رہا تھا اب اس کو سنو آپ. اللہ اللہ بسم اللہ. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. دیکھیے آپ کا ذکر مردوں کے ساتھ کیا گیا. حضرت اسماء نے یہ پوچھا تھا کہ کیا عورتوں کے لیے بھی کوئی آیت قرآن میں نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو اس وقت تو آیت نازل نہیں ہوئی تھی. پھر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا دیکھو ہاں تمہارے لیے بھی آیت نازل ہوئی ہے. ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے اور ایمان والیاں والقانتین والقانتات فرما بردار اور فرما بردارین صادقین والصادقات اور سچے اور سچیاں والصابرین والصابرات اور صبر والے اور صبر والیاں
والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے عاجزی کرنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، اور روزے والے اور روزے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرتوں و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، یعنی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر فرما کر ان کو عزت عطا فرمائی، ان کو مقام عطا فرمایا، ان کو مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کی تعریف نہیں کی گئی ہے، بلکہ قرآن نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کا مرتبہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرتبے کو اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، چاند شک ہو بھیڑ بولے جانور سجدے کریں، چاند شک ہو بھیڑ بولے جانور سجدے کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مزرزباد آسیوں شافع شہی ابرار ہے، مزرزباد آسیوں شافع شہی ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذاتی خدا غفار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جن کو سوئے آسمان پھیلا کہ جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کہ جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دیوانو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر عاصی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانب بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گونج گونج اٹھی نغمات
تیری رضا سے بوستا، گونج گونج اٹھی ہے نغمہ تیری رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی بدحت میں وامقار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے آپ وابستہ رہیں، ہر ہفتے یہاں پر ایوری ویک ان پر آپ فرائیڈے کو یہاں آتی رہیں۔ میلاد شریف منانے میں سنی دعوت اسلامی کی بہت ساری ونگز بہت سارا کام کرتی ہیں۔ انڈیا میں ہم صرف محفلیں نہیں سجاتے بلکہ ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، بیماروں کو وزٹ کرتے ہیں، ان کو فروٹس دیتے ہیں، ان کو گیٹ ویل سون کے کارڈز دیتے ہیں۔ اس میں مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلم اور نان مسلم سب کو۔ اور جا کر ریلوے اسٹیشنز پر ہمارے والنٹیئرز جاتے ہیں، SDI کے ریلوے اسٹیشنز پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیمفلیٹس ان کو تقسیم کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس میں لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان اے نٹ شیل لکھا ہوا ہوتا ہے، جو غیر مسلمین اس کو بڑا اپریسیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ایکٹیویٹیز یہاں پر لیڈیز میں کرنی چاہیے۔ یہاں پر تو آپ کے پاس بہت سارے فیلڈز ہیں کہ آپ کئی ایسی عورتیں ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی طرف سے گائیڈنس کا ایکسپیکٹیشن کرتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ان سب ایکٹیویٹیز میں آپ SDI کا ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ ہر ہفتے تمام خواتین کو یہاں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی ہر مشکل آسان کرے اور آپ کی تکلیفوں کا حل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔